السلام علیکم دوستو، دستور ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ایک ایموشنل ٹاپک ہے، اس کا نام ہے بزرگوں کے دل کی آواز جو آج کل ہم نہیں سن پاتے۔ دوستو یہ کہانی ایک صاحب کی ہے، جب تک وہ اپنی نوکری کرتے تھے ان کا وقت آسانی سے گزر جاتا تھا۔ گزشتہ 5 سال سے وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس ریٹائرمنٹ سے قبل وہ دوستوں کے سامنے فخریہ انداز میں کہتے تھے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، ساتھ ہی انہوں نے اپنے بچوں کو ملازمت کے ساتھ ساتھ مکمل وقت دیا تاکہ ان کی تربیت اور شخصیت میں کوئی کمی نہ رہے۔ اچھی تعلیم کی بدولت ان کے بچے اچھے اداروں میں نوکریوں پر لگ گئے تو جیسے انہیں دلی اطمینان نصیب ہو گیا۔ تاہم بدلتے ہوئے وقت نے ان کے کچھ رشتوں کو بھی ان سے چھین لیا۔ بڑے بہن بھائی تو 6 سال پہلے ہی دنیا سے چل بسے، 2 سال قبل ان کی شریک حیات بھی انہیں اسی بھری دنیا میں بچوں کے حوالے کر کے چل بسی۔ شریک حیات کے جانے کے بعد ابتدا میں بچوں نے انہیں وقت دیا، ان کے پوتا پوتی بھی ان کے ساتھ بیٹھتے اور باتیں کرتے، لیکن جیسے جیسے یہ غم کم ہوا یہ لوگ بھی تیز رفتار زندگی میں اپنے کاموں میں ہی مصروف ہو گئے۔ اب بس بچوں کے پاس ان کے لیے اتنا وقت ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ ابو کچھ چاہیے تو نہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجئے گا، اور چلے جاتے ہیں۔ یہ سوال مجھ سے وہ روز کرتے ہیں، لیکن میں ان سے کیسے کہوں کہ مجھے اب کسی دنیاوی چیز کی نہیں، ان کی ضرورت ہے، ان کے وقت کی ضرورت ہے، لیکن یہ بات زبان پر نہیں آتی، بس دل میں ہی رہ جاتی ہے۔ واقعی بڑھاپے میں انسان بے بس ہو کر اپنی باقی کی زندگی گزارنے اور وقت اجل کے آنے کے دن گننے لگتا ہے۔ میں بھی بس اب اس دنیا سے جانے کے دن ہی گن رہا ہوں۔ دوستو یہ کہانی کسی ایک گھر میں موجود صاحب کی نہیں بلکہ ہمارے اکثر گھروں کی ہیں۔ ہمارے ارد گرد نظر ڈالیں تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بزرگ موجود ہوگا۔ ہم بس یہ سوچ کر دل کو خوش کر رہے ہیں کہ ہم نے مغربی معاشرے کی طرح بزرگوں کو اولڈ ہوم میں نہیں داخل کیا، بلکہ انہیں اپنے ساتھ اپنے ہی گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، جبکہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ انہیں گھر میں رکھ لینا ہی کافی نہیں ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ان بزرگوں کی خواہشات، اپنے بچوں سے کی گئی توقعات جب ایک خاص عمر میں جا کر پوری نہیں ہوتی تو ان میں دکھ اور مایوسی جنم لیتی ہے۔ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد اکثر گھرانوں میں لوگ بزرگوں کو وقت ہی نہیں دے پاتے اور وقت نہ ہونے کا شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ پڑھے لکھے گھرانوں کے بچے اپنا مستقبل بنانے کے لیے بیرون ملک رہائش پذیر ہو جاتے ہیں اور ان کے بوڑھے ماں باپ محل جیسے گھروں میں ملازموں کے سہارے زندگی کے آخری دن گزارتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ باہر سے انہیں ماہانہ رقم بیچ کر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا، جبکہ ان کے بوڑھے والدین زندگی کے آخری دنوں میں اپنے بچوں، پوتے پوتیوں، نواسا نواسیوں کو اپنے ارد گرد موجود نہ پا کر تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ انہیں ہر وقت یاد کرتے ہیں اور ان کی کمی کو زندگی میں محسوس کر کے آنسو بہاتے رہتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیں کہ باہر رہ کر مستقبل سنوارنے کے دوران صرف بوڑھے والدین کو ویڈیو کال کر کے دیکھ لینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ بڑھاپے میں گھر کے بزرگوں کا دل کرتا ہے کہ ان کے بچے ان کے پاس بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، انہیں پارک یا دوسرے رشتہ داروں کے گھر لے کر جائیں، وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری کریں، انہیں پیار اور شفقت دیں تاکہ ان کی تنہائی دور ہو۔ اس طرح ان کے پوتا پوتی، نواسا نواسی ان کے ساتھ گیمز کھیلیں، ان سے کہانیاں سنیں اور ہنسیں کھیلیں۔ لیکن دوستو افسوس کی بات ہے، نئی نسل سمجھتی ہے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کو کال کر کے خیریت پوچھ لی یا گھر میں داخل ہونے کے بعد سلام کر لیا تو بس کافی ہے۔ یہ ان کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے۔ گھر میں موجود بزرگوں کو وقت دیں، انہیں تنہائی کا شکار نہ ہونے دیں، ورنہ آنے والے وقت میں کہیں آپ کے بچے بھی آپ کو اسی طرح وقت نہ دے پائے تو آپ بھی انہی کی طرح خاموش آنسو بہائیں گے، کیونکہ بچے جو دیکھتے ہیں اسی سے سیکھتے ہیں۔ آج اپنے بزرگوں کو وقت دینا بچوں کو سکھائیں گے تو کل آپ کے بچے ایک خاص عمر کو پہنچنے کے بعد آپ کو وقت دے کر تنہائی کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے بزرگوں کے دل کی آواز کو سنیں اور انہیں اپنا بھرپور وقت دیں۔ شکریہ۔